ہمارے گھر میں ابھی بہت بڑی قیامت گزری تھی جس کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور میری ماں نے سارے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ سب محلے والے LED کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، اور آج سکرین پر کچھ ایسا دکھائی دینے والا تھا جس سے مجھ پر اور میری ماں کی زندگی پر تو بہت بڑا اثر ہونا تھا۔ لیکن لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا کیمروں کا کام تھا، میں کیمرے کا کام کرتا تھا۔ میرے پاس جدید طرح کے کیمرے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ کیمرے کو کس طرح سے لگا کر کیسے اس کا منظر کس جگہ پہ حاصل کرنا ہے۔ آپ اپنے فون پر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی LED پر بھی، لیکن آج یہ کیمرہ جس جگہ لگا تھا وہ جگہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک قبر تھی، اور ہم سب اس قبر کا اندرونی منظر دیکھنے والے تھے جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی میت کو دفنا دیا گیا تھا۔ اور وہاں پر ایک لڑکا بھی کھڑا تھا جو میرا شاگرد تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ کیمرہ اپنی جگہ پر ہی رہے اور ہم لوگ وہ منظر دیکھ سکیں۔ محلے کے سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کیا دیکھنے کو مل جائے۔ سمیرہ ایسی لڑکی لگتی تو نہیں تھی، لیکن اس کی ساس نے ایسی بات کہی ہے کہ ہم سب یہ دیکھنے آئے ہیں کہ اس کی قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر اس ٹی وی پر نظر آنے لگا، لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور سجدے میں گر گئے، اور میں پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کی قبر کی طرف بھاگا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ میری بیوی کی قبر کے اندر سے میں نے سمیرہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی لڑکی تھی، لیکن بہت زیادہ صحت مند تھی، کیونکہ سارے گھر کا کام بھاگ بھاگ کے کرتی تھی۔ پر میری ماں کو پھر بھی وہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں کے دل کو نہیں بھا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے لیے کوئی اور لڑکی پسند کی تھی، اور اس کے ساتھ میری منگنی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ایسے میں 3 سال کے بعد جب میں نے بنا کسی کو خبر کیے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح بھی کر لیا، اور اس کے بعد اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے تو نکاح کر لیا ہے، تو میری ماں بہت زیادہ غصہ ہو گئی۔ بات بھی ایسی تھی، لیکن جس لڑکی سے انہوں نے میری منگنی کروائی تھی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس کا 2-3 لڑکوں کے ساتھ چکر ہے، اور میری بیوی جو میری زندگی بھر کی ہمسفر بن گئی تھی وہ بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی۔ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، اور اس کے خاندان والے بھی بہت اچھے تھے۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر نکاح اس لیے کیا کہ اگر میں ماں کو بتاتا تو وہ واویلا ہی کرتی۔ واویلا تو اس نے ابھی بھی کیا تھا، لیکن کم سے کم ہم دونوں کی شادی تو ہو چکی تھی، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن وہ میری ماں کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تو انہیں مجھ سے خوش ہونا ہی پڑے گا۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی پر میری ماں خوش نہیں ہوتی تھی۔ جس لڑکی سے انہوں نے میری منگنی کروانی تھی میں نے اس پر بدکاری کا سٹیپ لگا کے اسے چھوڑا تھا، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ بد کردار تھی، اور شاید یہ بات میری ماں کے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ میری ماں نے ایک دن مجھے فون کیا اور کہا کہ تمہاری بیوی کے کمرے میں غیر مرد ہے، اور اس نے اندر سے دروازہ بھی بند کر رکھا ہے، اور تم وہاں آفس میں بیٹھے ٹائم پر بات کرو، جلدی آؤ دیکھو کہ تمہاری بیوی کے کمرے میں تو غیر مرد بیٹھا ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا اور فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ مجھے میری بیوی پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا، اور مجھے میری ماں کی بات سن کے اس طرح سے بھاگ کے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بات یہ ایسی تھی کہ میری بیوی کے کمرے میں کوئی غیر مرد بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ جیسے ہی میں گھر آیا میں سیدھا کمرے میں گیا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، بہرحال دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھا اور اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا ہو گیا ظفر، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں کہنے لگا کہ وہ کچھ نہیں، ایک ضروری کیمرہ بھول گیا تھا، اس لیے جلدی گھر آیا ہوں۔ وہ الماری میں ہے، نکال کے دے دو۔ اس نے مجھے کیمرہ نکال کے دے دیا، اور میں نے اس آدمی کو بھی سلام کیا۔ میں نے کہا کہ کھانا کھا کے جانا۔ میں کیمرہ لے کر باہر آیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ غیر مرد ہے؟ یہ اس کا سگا بھائی ہے جو باہر کے ملک ہوتا ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے آیا ہے۔ اپنی بہن کی شادی میں شریک نہ ہو سکا تھا، اس لیے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے مجھے رات کو ہی فون کیا تھا کہ میں آؤں گا، اس لیے آج میں آفس کا کام جلدی ختم کر کے آنے والا تھا۔ آپ نے تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگ کر کیوں آیا ہوں؟ جھوٹ بولنا پڑا مجھے
میری ماں نے کہا کہ مجھے کیا پتا اس کا بھائی ہے۔ وہ تو سیدھا اس کے کمرے میں آیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس نے تو مجھے بتایا بھی نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے ملوایا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو واقعی غلط کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ ایسا الزام لگا کے مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیتی۔ جب رات ہوئی تو میں نے سمیرہ سے پوچھا کہ تم نے بھائی کا اور امی کا تعارف نہیں کروایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی نے خود اپنا تعارف کروایا، کیونکہ جب وہ گھر آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی، میں تو کمرے میں کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں سمیرہ کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ تو پھر ایسے میں نے کہا کیا تعارف کروانا تھا؟ اس کا مطلب کہ میری ماں نے جھوٹ بولا تھا، گھر میں فساد ڈلوایا تھا، لیکن میں نے بھی اپنی ماں کی عدالت نہیں لگوائی، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ وہ کسی طرح سمیرہ کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ تمہاری بیوی نے آج 2 گھنٹے پتہ نہیں کس سے فون پہ بات کی ہے۔ مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ میں نے بھی اس سے سوال کر ڈالا، تو وہ کہنے لگی کہ 2 گھنٹے نہیں، صرف 1 گھنٹہ بات کی ہے، وہ بھی میری ایک دوست سے جو شادی کر کے دوسرے ملک چلی گئی ہے، اب اس کو طلاق ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے میں اس سے بات کر رہی تھی، اسے تسلی دے رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بات طلاق تک نہ جائے۔ دو عورتیں جب اتنے سالوں بعد کسی اتنے بڑے مسئلے پہ بات کریں تو 1 گھنٹہ بات کرنا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی تھیں۔ سمیرہ نے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہت اچھی صورتحال ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، امید ہے کہ ان کے 9 مہینے بہت اچھے گزر جائیں گے، کیونکہ سمیرہ کام کاج کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے اسے ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا، لیکن اس خبر نے میرے علاوہ اور کسی کو خوشی نہیں دی تھی۔ میری ماں کے دل میں ابھی بھی سمیرہ کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہ بنی تھی، وہ بیچاری پریشان ہوتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ جب بچہ آ جائے گا تو امی تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری ماں ایک ضدی عورت ہے، اس نے ساری زندگی میرے باپ کو بھی اسی طرح ذلیل کیا تھا، اپنے سسرال والوں کو بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئی تو لوگوں نے بھی شکر ادا کیا تھا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، اور میری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ جب کوئی آپ کے اپنے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو برا کہتا ہے اور وہ واقعی برا ہوتا ہے تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کو افسوس ہوتا ہے، اور مجھے بھی افسوس ہوتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں تو ہے ہی ایسی، بس تم ان کی باتیں سن کر بھول جایا کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ میری ماں جھگڑے بھی کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سناتی تھی، خود ہی کہتی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر وہ اتنا بھی کہہ دیتی کہ نہیں امی ایسا نہیں ہوا تو رونا شروع کر دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ زبان درازی کی ہے۔ میں جب بھی گھر آتا مجھے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ٹینشن والی بات سننے کو ملتی، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سب کچھ نارمل ہو۔ اب میری بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اتنی ٹینشن لیتی، لیکن وہ یہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس پہ ڈال دیے تھے، اور اب اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں ہی تھا جب نہ جانے گھر میں کیسے لڑائی ہوئی، کیا ہوا کہ میری ماں نے بہت انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ماں نے کیا ہے۔ میری 5 مہینے کی حاملہ بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، میری ماں نے اسے دھکا دیا تھا، اس کا سر دیوار میں جا کے لگ گیا۔ جب میں گھر آیا تو گھر میں محلے کی 2 عورتیں پہلے سے ہی موجود تھیں، اور مجھے پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ مجھ پہ تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت زنا کرتی تھی، تمہاری ماں نے اس کو پکڑ لیا اور ہلکا سا تھپڑ لگا دیا، لیکن اس کا سر دیوار سے جا لگا اور یہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میری حالت کچھ عجیب سے ہو گئی، میں ایسے ہو گیا جیسے مجھ پر قیامت آ گئی۔ لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ جب کسی کے ساتھ اتنی بڑی مصیبت ہو جائے تو کیا وہ اس کے لیے قیامت نہیں ہوتی؟ پھر وہ اور کس کی آمد سے ڈرے گا؟ میری تو اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی جو اس دنیا میں آنے والی تھی۔
اور میری بیوی بھی، جس کو محبت کر کے لایا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیوی بد کردار نہیں تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں دھکا دیا؟ میری ماں نے کہا کہ کیا میں تیری بیوی کی جان لینا چاہتی تھی؟ حادثہ ہوا ہے اور ہم لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ عورتیں بھی میری ماں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، لیکن وہ عورتیں میری ماں کی ہی سہیلیاں تھیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ میری بیوی بد کردار تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اگر اسلام میں کوئی کسی کی جان بھی لے لیتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے تو اسے پھر بھی زیادہ بڑی سزا نہیں دی جاتی، سب سے بڑی سزا زنا پر دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس لیے تیری بیوی کا حساب آج رات سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے نا تو اس کی قبر میں کیمرہ لگا دے اور پھر دیکھ اس پہ کیسے عذاب آتا ہے۔ اور لوگ بھی جمع ہو گئے، کچھ رشتے دار بھی آ گئے، ان کے سامنے یہ معاملہ بھی آ گیا۔ میری ماں نے صاف کہا تھا کہ میرے دھکا دینے کی وجہ سے اس دنیا سے گئی ہے، لیکن یہ اسی قابل تھی کیونکہ یہ بد کردار تھی۔ اگر میری ماں یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کے تیری بیوی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا ہے تو کیا تب بھی میں اپنی ماں سے بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا؟ کوئی بات تو ایسی نہیں کر سکتا تھا، ان کو گالیاں تو نہیں دے سکتا تھا، میں تو بس افسوس ہی کر سکتا تھا۔ لیکن اب اگر ایسی بات تھی تو ان کو یہ ثابت کرنا تھا۔ ماں نے کہا کہ تو کیمرہ لگا اور ہم سب دیکھیں گے اس کے اوپر کیسا عذاب آتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا، لیکن میری ماں نے کہا نہیں، ہم ایسا کریں گے تاکہ کل کو تیرے دل میں کوئی بات نہ رہے، چونکہ تو میرا بیٹا ہے اور تم نے اور میں نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ میرا کیمروں کا کام تھا، میرے پاس بڑے بڑے جدید کیمرے تھے، چھوٹے سے بٹن جیسے کیمرے سے لے کر بڑے کیمرے تک میرے پاس ہر قسم کا مال تھا۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگاتا اور اس کی اتنی رینج ہوتی کہ ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ میرا ایک شاگرد بھی تھا، میری ماں نے اسے کہا کہ یہ کام تیرا ہے، تو جا کے قبر میں کیمرہ لگا دینا اور جلدی جلدی دفنا دیا جائے۔ میری بیوی کے ماں باپ کو بھی بتا دیا گیا، لیکن جب تک وہ آئے تب تک میت کو قبرستان لے جا چکے تھے۔ اسے جلدی جلدی دفنا دیا گیا اور کیمرہ بھی لگا دیا گیا۔ محلے کی ساری عورتیں اور جب جیسے جیسے باتیں پھیلتی گئیں، بہت سارے لوگ گھر آ چکے تھے اور LED کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب جا کے مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے حقیقت ہے اور میری دنیا لٹ چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد بن۔ میں نے کہا کہ کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی۔ میری ماں نے کہا جب تجھے پتا چل جائے گا نا کہ واقعی وہ بد کردار تھی تو پھر تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، بس تو دیکھ کہ بھی ہوتا کیا ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی میرا دماغ یہ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں جس بیوی کو صبح جیتا جاگتا خوش باش چھوڑ کے گیا تھا واپس آیا تو اس دنیا میں نہ تھی۔ وہ مجھے 2 دن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ امی یہ پورا دن مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہیں، شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے کچھ دن کے لیے میری امی کے گھر چھوڑ دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑاؤں گا، تو بس 1 ہفتے کا کھانا بنا کر فریج میں فریز کر کے چلی جانا۔ تو کہنے لگی کہ امی کو تو تازہ کھانا پسند ہے، وہ فریز کیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ ایک کام کروں گی، میں اپنی امی کے گھر سے کھانا بنوا کے ان کے لیے بھجوا دیا کروں گی، لیکن ہمارے گھر میں زیادہ اچھا کھانا نہیں بنتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا تمہیں اتنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود امی کے لیے کھانا بنا دوں گا یا باہر سے لے آؤں گا۔ تم 1 ہفتہ صبح سے اپنی ماں اور اپنے پاپا کے ساتھ گزارنا تاکہ تمہیں بھی تھوڑا آرام ملے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ میں اسے کہتا تھا کہ بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میرا اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہن ہے، اس لیے امی نے ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب میں کیا کہوں، وہ میری ہی ماں ہے، لیکن بس کہہ سکتا ہوں ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، میں ان کو یہ سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہے۔ اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج کیا ہوا میرے ساتھ، میں بدقسمت بن گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ کے گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پر مجھے یہ بتایا گیا کہ میری وہ بیوی جس پہ مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے زنا کار نکلی، اور صرف اتنا ہی نہیں، میری ماں نے اسے اس دنیا سے بھی روانہ کر دیا۔
اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے، اس نے واقعی کوئی گناہ کیا تھا تو میرے آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی۔ میں اس کا انصاف کرتا، میں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا اگر وہ بری ہوتی، لیکن اس کی جان لے لی گئی۔ اس کے ماں باپ بھی میری طرح ہی بیٹھے تھے، وہ غریب لوگ تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی۔ بیٹا ان کا باہر گیا تھا، قرضے پر گیا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی وہ نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھیں مجھے بھی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ ان کو یہی کہہ کر تو ان سے ان کی بیٹی لے کے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، لیکن میں نہیں رکھ پایا، اسے اپنی ماں سے ہی نہیں بچا پایا تو دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بہت اچھا انسان تھا، بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، قبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا، بس تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کے وہ کیمرہ واپس نکال لیا جاتا، کیونکہ وہ کیمرہ بہت زیادہ مہنگا تھا اور ابھی تک میں نے اس کے پورے پیسے بھی نہیں دیے تھے، باہر کے ملک سے منگوایا گیا تھا۔ کچھ لوگ آتے تھے اور اس کیمرے کو کرائے پر لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی اور میری ماں کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو، عذاب شروع ہو گیا ہے اس بد کردار عورت پہ، اور اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا دیا تھا، کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کے دروازے بند کر لیتی تھی۔ میری ماں نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، حرف جواب دینے کا کیا فائدہ، کیونکہ میری دنیا لٹ گئی تھی۔ لیکن اچانک سے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میت کو قبر باہر پھینک رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف گیا۔ قبرستان یہاں سے زیادہ دور نہ تھا، بس یوں سمجھیے کہ 2 گلیوں کے فاصلے پہ تھا۔ تبھی تو ہمیں کیمرے کا عکس نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں بہت تیزی سے اور بری طرح بھاگا تھا کہ میرے اپنے قدم لڑکھڑا کر رہ گئے، میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ ٹانگیں سن ہو گئی ہیں۔ میں 2 دفعہ راستے میں گرا، لیکن جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا اور اس نے کہا کہ وہ بھابھی، بس اس کی زبان سے اتنا ہی لفظ ادا ہوا اور ان 2 لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم لوگ فوراً سمیرہ کو لے کے ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے، انہوں نے اسے فوراً ICU میں ایڈمٹ کر لیا اور وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، کیونکہ اس کے پھیپھڑوں سے آکسیجن بالکل ختم ہونے والی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے گئی نہ تھی، دیوار پہ سر لگنے کی وجہ سے، جھٹکا پڑنے کی وجہ سے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی، اور میری ماں کو پتا تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر میری بیوی کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا کہ اچانک سے کوئی قبر کو کھودنے لگا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا شاگرد تھا، اور 2 لوگ تھے، کیونکہ اسے اندر سے آوازیں آئی تھی۔ کیمرے کو باہر نکالنے کے لیے جو سوراخ رکھا گیا تھا، شاید اس سوراخ سے تھوڑی بہت آکسیجن اندر گئی تھی، جس کی وجہ سے میری بیوی ابھی تک زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ پہ کرم تو ہوا، پر شاید اتنا نہیں جتنے کا میں حقدار تھا، کیونکہ غلطی میری بھی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری ماں ایسی ہے اور میری بیوی سے نفرت کرتی ہے، مجھے میری ماں کے ساتھ اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک میری بیوی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، اور ڈاکٹرز کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب لگ چکے تھے، میں مقروض ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے قرضے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے، کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا، سنا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے، لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں تو تم واپس کر دینا، اور اگر نہیں بھی کرو گے تو بے شک واپس نہ کرنا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ معصوم اپنی ماں کے بدن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس صورتحال میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کی جان بچ جاتی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان تو ہو گیا، لیکن اب اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی کسی طرح بچ جائے اور مجھ پہ یہ کرم ہو جائے۔ میری ماں کو سارے خاندان والے برا بھلا کہہ رہے تھے، سارے محلے والے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے،
बस यही उसकी ज़बान पे चल रहा था। 12 दिन के बाद मेरी बीवी को वेंटिलेटर से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में थी। और फिर पूरे 1.5 महीने के बाद उसे आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे कहा गया कि अभी भी ये बोलने के काबिल भी नहीं है और इसे मस्नूई फेफड़ों से सांस लेनी पड़ेगी। अभी भी इसकी हालत बहुत बुरी थी। बस वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी और उसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। उसने मुझे इशारे से पूछा, हमारा बच्चा। मैंने उसे कहा कि वो अल्लाह के पास चला गया है। तो वो बेचारी मजीद रोने लगी, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लिए इस तरह से रोना अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स ने मुझे ये भी बताया कि अब ये कभी माँ नहीं बन सकती, कभी कोई भारी काम नहीं कर सकती, ज्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और अपने कदमों पे इतना ही चल पाएगी कि सिर्फ घर के अंदर चल सके। और इसे सारी जिंदगी सांस लेने के लिए मसनूई फेफड़े ही लगाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी हुई या कोई और मामला हो सका तो शायद आगे आने वाले कुछ सालों में इनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके, लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैं अपनी बीवी को घर ले आया, उसके साथ बहुत सी मशीनें आईं। वो मशीनों के साथ ही जिंदा रहने वाली थी। मैं पूरे 35 लाख का मकरूज हो चुका था। मेरी दुकान बिक चुकी थी। मेरे सारे कैमरे, मेरा सारा माल, सब कुछ बिक चुका था। मेरे घर में गंदगी मची थी, जाले लगे थे। कुछ रिश्तेदार अच्छे थे जिन्होंने साथ दिया और मेरी बीवी का ख्याल करने का वादा किया कि कुछ दिन में हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद मुझे इसका ख्याल करना था। मेरी माँ कहने लगी कि इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ दो। अब हम इसको कैसे संभालेंगे? इस पे तो बहुत पैसे लगेंगे। सारी जिंदगी इसको इसी तरह संभालना पड़ेगा। अभी ये तेरे किस काम की है? इसको तो बच्चे भी नहीं होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अपने सामान बांधे, हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कुछ देर के लिए अपनी बीवी को एक नर्स और अपने सास ससुर के हवाले किया, फिर अपनी माँ को लेकर अपने मामू के घर पहुंचा। मेरे मामू बहुत अमीर थे और उनके घर में बहुत सारे लोग थे। वो जॉइंट फैमिली में रहते थे। मैंने कहा कि ये आपकी बहन है, इसे अपने पास रख लें और मेरे हाल पे रहम करें। मेरी माँ हैरान रह गई और वो लोग भी हैरान रह गए। उनको पता नहीं था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और अपनी माँ को वहाँ छोड़ के वापस आ गया। मैंने कहा कि आप ही संभालें क्योंकि मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि मैं एक वक्त में सिर्फ उसे संभाल सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जाते जाते देखा और मुझे उनकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सुमेरा इस तरह जिंदा रहती है। थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि इसमें आपका क्या कसूर है। वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे मरीज की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती, आम इंसान से उसकी ज़िंदगी आधी हो जाती है। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि वो मुझे छोड़ के नहीं गई, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मेरी सुमेरा के लिए दुआ कीजिएगा कि कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अल्लाह ने मौजज़ा दिखाकर उसकी जान बचाई, इसी तरह उसकी सेहत भी वापस आ जाए। ये सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा सेहतमंद थी, कैसे भाग भाग के घर के काम करती थी, मुझे एक सेहतमंद औलाद देने वाली थी। और अब उसके साथ कितना कुछ हो गया, सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ को उससे नफरत थी। बस वही सास बहू की रवायती नफरत जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी माँ को कभी माफ़ कर पाऊंगा, लेकिन अब सारी ज़िंदगी मैं अपनी बीवी के साथ ही गुजारूंगा, उसी के साथ रहूंगा। वो मुझे कहती है कि आप दूसरी शादी कर लें, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारा करूंगा और ऐसे ही गुजारूंगा। और अगर अल्लाह ना करे वो मुझसे पहले इस दुनिया से चली गई, मैं फिर भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। औरत की मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मर्द की मोहब्बत भी किसी से कम नहीं होती। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह नगहबान।